الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب بھی انسان قضائے حاجت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے جائے تو قضائے حاجت سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا، واش روم میں جاتا ہے تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے اور باہر آ کر دعا پڑھے۔ اسی طرح اگر کھلی کسی جگہ پر موجود ہے تو جیسے ہی وہ قضائے حاجت جس جگہ پر کرنا چاہتا ہے وہاں پر پہنچا ہے تو وہ اپنا کپڑا کھولنے سے پہلے دعا پڑھے گا اور جب فارغ ہو جائے اس کے بعد پھر دعا پڑھے گا۔ اور یہ دعائیں پڑھنا ہمارے لیے بہت سارے مصائب اور مشکلات سے ہمیں بچاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو جگہیں ہیں جہاں پر انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، بول و براز کرتا ہے، یہ شیاطین کا بسیرہ ہوتا ہے یہاں پر، خصوصاً جو ہمارے واش روم ہوتے ہیں وہ، کیونکہ شیاطین ہمیشہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ کہا ان سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کو سکھایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں سے اور جنیوں سے۔ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے اور وہ جو اس غلاظت والی جگہ پر جن موجود ہیں ان کے درمیان پردہ کر دیتے ہیں، وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور جو شخص یہ نہیں پڑھتا تو وہ جن جو ہیں وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں، کیونکہ ہم ان سب کے خیر خواہ ہیں، اپنے گھر والوں کے خصوصاً ہم خیر خواہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے خیر خواہی ہے کہ ہم ان کو شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح جب باہر آئیں گے تو آپ غفرانک کہیں گے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے، یعنی جتنی دیر اندر رہا میں اللہ کا ذکر تو نہیں کر سکا، اب جب باہر آ چکا ہوں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔